السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اسلام کے ہر دور میں مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے گئے اور مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور ایمان سے دور کرنے کی ناکام کوششیں کی گئی، لیکن جو سچا مسلمان ہوتا ہے وہ اپنا سب کچھ تو لٹا دیتا ہے لیکن وہ اپنے سچے رب کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ مسلمان کا سب کچھ اس کا ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ ایسا ہی ایک ایمان افروز واقعہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ایک خاتون نے اپنا سب کچھ اپنے سچے رب پر قربان کر دیا۔ پیارے دوستو، یہ ایمان افروز واقعہ فرعون کی بیوی کا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ دنیا کے سب سے بڑے جابر اور ظالم جو کہ خدائی کا دعوے دار تھا، اس کے باوجود بھی اس کی بیوی کس طرح اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت پر ایمان لے آئی۔ ان کا ایمان لانے کا سبب کیا بنا، اور جب فرعون کی اپنی بیوی کے ایمان لانے کی خبر ملی تو اس نے ان نیک خاتون پر کون کون سے ظلم و ستم کے پہاڑ ڈالے۔ ویڈیو میں ہم مزید بات کریں گے کہ فرعون کی بیوی کون تھی اور وہ کن کی اولاد تھی۔ پیارے دوستو، اس قابل رشک قربانی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیک خاتون کو کس قدر مقام اور مرتبہ عطا فرمایا تھا، اس ویڈیو میں ہم یہ بھی بات کریں گے۔ فرعون کی بیوی جن کا نام حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھا، یہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھی، اور یہ ریان بن ولید وہی بادشاہ تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں بادشاہ مصر تھا، اور یہ خوش نصیب بادشاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا انتہائی حسین و جمیل خاتون تھی، کیونکہ یہ خاتون بادشاہ کی اولاد میں سے تھی، اسی وجہ سے اس کے پاس مال و دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ ہر وقت خدام ان کے آگے پیچھے رہا کرتے تھے۔ یہ پاک دامن خاتون فرعون کو ناپسند کرتی تھی، لیکن فرعون اس وقت مصر کا بادشاہ تھا، اسی وجہ سے فرعون نے حضرت آسیہ سے زبردستی نکاح کر لیا۔ حضرت آسیہ اور ان کے والدین اس نکاح سے خوش تو نہیں تھے، لیکن انہوں نے حالات کی مجبوری کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح فرعون سے کرا دیا۔ دوستو، فرعون کو حکومت و سلطنت اور مال و دولت کی کثرت اور طاقت کے نشے نے حد سے زیادہ مغرور اور بے لگام بنا دیا تھا۔ اس طرح اس بدبخت کافر نے ہزاروں بنی اسرائیل کے لوگوں کو اپنا غلام بنا کر رکھا ہوا تھا اور ان پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا۔ چونکہ اس بدبخت نے خدائی کا دعویٰ کر رکھا تھا، اس لیے وہ تمام انسانوں کو اپنا غلام ہی تصور کرتا تھا اور ان معصوم لوگوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک کرتا تھا۔ اسی طرح اس کی خدائی کے دعوے میں وقت گزرتا گیا، لیکن وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر بھیجا، اور مصر کی سرزمین لا الہ الا اللہ کی صداؤں سے گونج اٹھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون کی طرف اور ان کی قوم کی طرف دعوت حق دینے کے لیے اور ہدایت کی طرف بلانے کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ان پیغمبروں نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور لوگوں کو باطل معبودوں کی پوجا کرنے سے منع کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو طرح طرح کے معجزات دکھائے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ لوگ کفر اور سرکشی پر اٹے ہوئے تھے اور اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کا مسلسل انکار کرتے رہے۔ اس کے باوجود بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کو اور بنی اسرائیل کے بدبخت لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے۔ جب فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تبلیغ سے تنگ آ گیا تو فرعون نے یہ خیال کیا کہ کیوں نہ موسیٰ علیہ السلام کو لوگوں کے سامنے جھوٹا ثابت کیا جائے۔ چنانچہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ایک خاص دن مقرر کیا، اور یہ وہ خاص دن تھا جس دن مصر کے اندر بہت بڑا میلہ لگتا تھا، جس میلے کے اندر کثیر تعداد میں لوگ جمع ہوتے تھے۔ اس طرح فرعون نے مصر کے تمام بڑے بڑے جادوگروں کو بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کا کہا۔ جب وہ میلے کا دن آیا تو ایک وسیع و عریض میدان سجایا گیا اور فرعون اپنی فرعونیت کے نشے میں
मखमूर होकर अपने आलीशान तख्त पर जा बैठा और सल्तनत के कोने कोने से बुलाए गए बड़े बड़े जादूगरों को भी जमा होने का कहा। इस तरह हजारों अफराद का मजमा उस जगह पर जमा हो गया और ये हक व बातिल का अजीम तरीन मार्का देखने के लिए बेशुमार लोग जमा हुए थे। इधर अल्लाह ताला के सच्चे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम भी तशरीफ ला चुके थे और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरा अनवर पर जाहो जलाल नजर आ रहा था। चुनाचे इस अजीम मार्के का आगाज हुआ और जादूगरों ने फिरौन की इज्जत की कसम खाकर अपने जादू की लाठियां और रस्सियां फेंकना शुरू कर दी और वो सब लाठियां और रस्सियां एकदम ही सांप बनकर पूरे मैदान के अंदर दौड़ने लगी। इन सांपों को देखकर पूरे मजमे के अंदर खौफ की लहर फैल गई और तमाम लोग बदहवास होकर इधर उधर भागने लगे। इधर फिरौन और इसके जादूगर अपने नशे में मस्त होकर झूमने लगे। इस मंजर को देखकर खुश होने लगे। उधर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अपना असा मुबारक फेंकने का हुक्म दिया। इस वक्त हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की हुक्म की तामील करते हुए अपने असा मुबारक को इन सांपों के हजूम में फेंका। देखते ही देखते हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा एक खौफनाक और हैबतनाक अजदहा बनकर नमूदार हुआ। जादूगरों के तमाम छोटे छोटे सांपों को निगल लिया। हक व बातिल का ये अजीमुशान मौजज़ा देखकर जादूगरों के दिलों में ईमान का नूर चमक उठा और तमाम जादूगर अल्लाह ताला की बारगाह में सजदे में गिर गए और तमाम जादूगरों ने अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की तस्दीक की और अल्लाह ताला की सच्ची जात पर ईमान ले आए। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इस अजीमुशान मौजज़े और जादूगरों के ईमान लाने की खबर हजरत आसिया तक पहुंची तो उस वक्त हजरत आसिया के दिल में भी फौरन हक का नूर चमक उठा। इसी तरह हजरत आसिया अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान ले आई, लेकिन इनका ईमान लाना इतना आसान ना था क्योंकि वो एक जाबर और जालिम और खुदाई के दावेदार बदबख्त हुक्मरान की बीवी थी। हजरत आसिया के दिल में ये भी डर था कि अगर फिरौन को मेरे ईमान का पता चल गया तो वो जालिम बादशाह मुझ पर जुल्म सितम के पहाड़ डालेगा और अपने जुल्म की तमाम हदें पार कर देगा। लेकिन इसके बावजूद हजरत आसिया ने अपना सब कुछ अल्लाह ताला की जात पर छोड़ दिया और अल्लाह ताला की वहदानियत पर ईमान ले आई। इब्तिदा में हजरत आसिया ने अपने ईमान को किसी पर भी जाहिर ना किया। कुछ अरसा यूं ही गुजरा और फिर एक दिन एक ऐसा अजीबोगरीब वाकया पेश आया जिस वाकये के बाद हजरत आसिया के दिल में फिरौन के लिए मजीद गजब की आग बरक उठी। हजरत आसिया फिरौन से मजीद नफरत करने लगी और फिरौन के मुसलमानों पर किए जाने वाले जुल्म सितम हजरत आसिया के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थे। वो इबरतनाक वाकया कुछ यूं पेश आया कि फिरौन की बेटी की एक खादमा थी जो फिरौन की बेटी के सर में कंघी किया करती थी। एक दिन इस खादमा के हाथ से कंघी गिर गई तो इस खादमा ने बिस्मिल्लाह पढ़कर इस कंघी को उठा लिया। इस वक्त फिरौन की बेटी ने इन कलमात को सुना और फिरौन से जाकर इस खादमा की शिकायत लगा दी। वो खादमा आपके अलावा किसी और को खुदा मानती है, फिरौन की बेटी का कहना था। ये बात सुनकर फिरौन तैश में आ गया। इस खादमा के ईमान लाने की हकीकत दरियाफ्त की और आखिरकार किस खुदा को मानती है। फिरौन इसे कहने लगा कि तू मेरे अलावा किसी और को खुदा मानती है। तो इस वक्त इस खादमा ने फौरन जवाब दिया, हाँ मेरा और तेरा रब अल्लाह है, वो वाहिद ला शरीक है और इसके अलावा इसका कोई शरीक नहीं। चुनाचे खादमा की ये बात सुनकर फिरौन इस पर मजीद गजबनाक हो गया। फिरौन ने इस खादमा को और इनके मासूम बच्चों को खोलते हुए तेल में डाल दिया और उनको शहीद कर दिया। ये खौफनाक और दिल खराश मंजर इस वक्त फिरौन की बीवी भी देख रही थी। इसी दौरान अल्लाह ताला की कुदरत का जलवा देखें कि अल्लाह ताला ने हजरत आसिया की आंखों से गैब के पर्दे उठा दिए और फिरौन की बीवी की बसीरत को रोशन फरमा दिया और फिरौन की बीवी ने यह मंजर देखा कि किस तरह फरिश्ते उस खादमा की रूह को लेकर आसमान की तरफ जा रहे थे। इस तरह फरिश्तों को देखने के बाद फिरौन की बीवी का ईमान मजीद मजबूत हो गया और वो मजीद अल्लाह ताला की वहदानियत का यकीन करने लगी। इस खौफनाक मंजर को देखने के बाद फिरौन की बीवी सोच में पड़ गई और सोचने लगी कि मैं मुसलमान होने के बावजूद भी मुसलमानों पर होने वाले इन तमाम तर जुल्म सितम को किस तरह बर्दाश्त कर सकती हूँ। अभी फिरौन की बीवी इन्हीं ख्यालात के अंदर गुम थी कि फिरौन अपनी बीवी के पास आया और इस मजलूम औरत पर किए जाने वाले अपने जुल्म सितम की दास्तान को अपनी बीवी के साथ बयान करने लगा। इस वक्त फिरौन की बीवी ने अपने दिल ही दिल में फिरौन के खिलाफ बगावत का अलम बुलंद करने का इरादा कर लिया था।
جب فرعون نے اپنی بیوی کو اس مظلوم عورت کو شہید کرنے کی خبر دی تو فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ اللہ تیری خرابی ہو، کہ شاہ نے تجھے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں اتنا بے باک کر دیا ہے۔ یہ بات سن کر فرعون ایک بار پھر برک اٹھا اور اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ تجھے بھی اسی جنون نے آ لے لیا ہے جس جنون کے اندر وہ خادمہ مبتلا تھی۔ چنانچہ اس کے جواب میں فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ مجھے کوئی جنون نہیں آیا، میں تو اس خدا وحدہ لا شریک پر ایمان لا چکی ہوں جو میرا اور تیرا اور تمام جہانوں آس سچا رب ہے۔ اس طرح اس بہادر خاتون نے کھلے عام فرعون کے سامنے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ فرعون اپنی بیوی کی یہ بات سن کر حیران و پریشان رہ گیا اور فرعون شروع میں بغیر کسی ظلم و ستم کے اپنی بیوی کو سمجھانے کی کوشش میں لگا رہا، اور فرعون نے اپنی بیوی کو ایمان سے دور کرنے کے لیے ان کے والدین کو بھی بلایا اور ان کو دھمکی دینے لگا کہ اگر تمہاری بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کا انکار نہ کیا تو ضرور یہ موت کا مزہ چکھے گی۔ حضرت آسیہ کے والدین تنہائی میں حضرت آسیہ کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن حضرت آسیہ کا ایمان مضبوط ہو چکا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ حضرت آسیہ اپنے والدین سے کہنے لگی کہ میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار نہیں کر سکتی، بے شک وہ سچا رب ہے۔ چنانچہ فرعون کا یہ حربہ بھی ناکام ہو گیا۔ اس وقت فرعون نے اپنی بیوی کو طرح طرح کی اذیتیں دینے کا فیصلہ کیا تاکہ یہ اپنے ایمان سے دور ہو جائے اور مجھ کو خدا ماننے لگے۔ دوستو، روایات میں آتا ہے کہ فرعون کے حکم سے حضرت آسیہ کو طرح طرح کی اذیتوں کے اندر مبتلا کر دیا جاتا، حتیٰ کہ حضرت آسیہ کے ہاتھوں اور پیروں میں میخیں لگا کر دھوپ کے اندر سورج کی طرف رخ کر لٹا دیا جاتا اور ان کے سینے کے اوپر چکی کا بھاری بھرکم پتھر رکھ دیا جاتا تاکہ آپ کسی طرح ان تکالیف اور مصائب کو دیکھ کر اللہ کے واحد ہونے کا انکار کریں۔ لیکن ان تکالیف اور مصائب کے باوجود حضرت آسیہ کے ایمان کے اندر ذرا برابر بھی کمی نہ آئی، بلکہ ان تمام تر تکالیف کے باوجود بھی آپ کے ایمان کے اندر مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب فرعون نے ان تمام تر تکالیف کے بعد بھی اپنی بیوی سے ایمان سے پھرنے کا کہا تو حضرت آسیہ نے بڑا ہی ایمان افروز اور ایمان کو تازہ کر دینے والا جواب دیا، جس سے فرعون کا گمنڈ خاک میں مل گیا اور فرعون حضرت آسیہ کے ایمان اور ہمت کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گیا۔ حضرت آسیہ نے ارشاد فرمایا، اے دشمن خدا اور ظالم انسان، تو میرے وجود پر تو قادر ہو سکتا ہے لیکن میرا دل اللہ تعالیٰ کی پناہ میں ہے۔ اگر تو میرے جسم کے ہر حصے کو بھی کاٹ دے تب بھی میرا عشق اور میرا ایمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ اسی دوران جب حضرت آسیہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزر ان کے قریب سے ہوا۔ حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، تو حضرت موسیٰ نے ارشاد فرمایا، اے آسیہ، آسمان کے فرشتے تیرے انتظار میں ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کریں، آپ کے ہر حاجت کو پورا کیا جائے گا۔ اس وقت حضرت آسیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دردناک دعا کی، اے میرے پروردگار، میرے لیے اپنے پاس سے جنت میں ایک گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دے اور مجھے ان ظالموں سے نجات بخش۔ ادھر جب فرعون نے حضرت آسیہ کو ایمان سے دور کرنے کی تمام تر کوششیں کر لی اور ہر کوشش کے اندر ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، اس وقت فرعون نے حضرت آسیہ کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا اور آخری حربے کے طور پر فرعون نے اپنے کرندوں سے کہا کہ ایک بہت بڑی چٹان لے کر آؤ، اگر یہ چٹان دے کر اب حضرت آسیہ اپنے ایمان پر قائم رہتی ہیں تو یہ چٹان ان پر گرا دینا، اور اگر اپنے ایمان سے پھر جاتی ہیں تو پھر یہ میری بیوی ہے۔ دوستو، اس خوفناک منظر کے وقت جہاں ایک طرف زندگی ہے اور دوسری طرف موت کھڑی ہے، اس وقت بھی حضرت آسیہ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھی تو جنت کے اندر اپنا سفید موتیوں والا محل نظر آیا، جس سے آپ کا ایمان مزید بڑھ گیا اور اسی حالات میں آپ کی روح پرواز ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کے جسم مبارک پر وہ چٹان گرا دی جاتی ہے اور چٹان ایسے بدن پر گرتی ہے جس سے روح نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ اس دردناک واقعے کے دوران جب فرعون اپنی بیوی پر طرح طرح کے ظلم کر رہا تھا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حضرت آسیہ پر مقرر کیا ہوا تھا۔ وہ فرشتے حضرت آسیہ پر سایہ کیے ہوئے تھے اور ان کو جنت کے اندر ان کا مقام دکھا دیتے، جس کی وجہ سے حضرت آسیہ کے ایمان مزید مضبوط ہوتا اور فرعون کی تمام مصیبتوں کو آپ بھول جاتی۔ اس طرح حضرت آسیہ
نے دنیا کی تمام تر تکالیف اور مصیبتوں کو برداشت کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں چھوڑا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو وہ مقام عطا فرمایا جو مقام آج تک کسی کو نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنا اور اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق اور محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجئے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو ملے۔ ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔